بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لبدیہ والصلاۃ لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 171 ہے اور آج کا عنوان ہے قرآن مجید کی تلاوت اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن قال فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی اشتہی ان اسمعه من غیری فقرأت النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي ورأيت دموعه تسيل، رواہ مسلم۔ ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے قرآن مجید سناؤ، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن مجید اتارا گیا، میری خواہش ہے کہ میں اسے آپ علیہ السلام تو قرآن اتارا گیا، آپ علیہ السلام تو تسلیم فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اسے دوسروں سے سنوں۔ تو میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا یا میرے پہلو میں موجود آدمی نے مجھے دبایا تو میں نے اپنا سر اٹھایا، میں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنسو جاری تھی۔ اس حدیث میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے قرآن مجید سناؤ۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں؟ آپ پر تو قرآن مجید اتارا گیا۔ تیسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے قرآن کو دوسروں سے سنوں۔ چوتھی بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ پانچویں بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا یا ان کے پہلو میں موجود آدمی نے انہیں دبایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنا سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگان محترم، بتانا مقصود یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے سنوں، اسی لیے قرآن مجید کا ایک تو ہے خود پڑھنا اور دوسرا ہے دوسروں سے سننا۔ جب جی یہ چاہے کہ خود پڑھیں اور کبھی کبھی دوسروں سے بھی سنیں، اس لیے کہ جب ہم دوسروں سے سنتے ہیں تو ہماری جو قوت پڑھنے کی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور سننے کی وجہ سے اس کا تاثر جو دل پر پڑتا ہے وہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت پر پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ قرآن مجید مقدس کتاب ہے، مؤثر کتاب ہے، معتبر کتاب، مستند کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے۔ یہ دنیا کی ایجاد نہیں، یہ آسمانوں سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ اس میں ایک عجیب قسم کی تاثیر ہے، اس لیے جب اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے تو اثر لیتے ہوئے پڑھا جائے، بے اعتنائی اور لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھا نہ جائے بلکہ پوری توجہ سے پڑھا جائے۔ اور توجہ سے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلب اور معنی کو سمجھا جائے۔ امت مسلمہ میں 90% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جو قرآن مجید کو بغیر سمجھے کے مدتوں سے پڑھ رہے ہیں، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال 70 سال کے ہو گئے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مطلب اور معنی کے ساتھ نہیں پڑھا۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جیسے اس آیت پر آنسو آ گئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیغمبر نے کو اس وقت یاد آیا جب قیامت کے دن پوری انسانیت کھڑی ہوگی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گواہ بنا کر لایا جائے گا تو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
قرآن مجید پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں. جب کہیں چل کر اللہ کی اس کتاب سے ہم ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں، رہبری بھی حاصل کر سکتے ہیں، رحمتی اور برکت بھی پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.